نحمده ونصلي الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ریگولر پڑھ رہے تھے لیکن اچانک دل نہیں لگتا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، اب کیا کریں؟ اگر انسان کو یہ محسوس ہونے لگے اللہ اس سے کسی بات پر ناراض ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کو وہ انسان اتنا پیارا ہے کہ اسے ناراضگی کا احساس محسوس کروایا تاکہ وہ عمل درست کرے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے جو اسے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے خود سے دور جاتا نہیں دیکھنا چاہتا، ابھی دل میں احساس شرمندگی ڈال دیتا ہے۔ ورنہ جو لوگ اللہ کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر اللہ بھی ان کو ان کی ڈٹھائی کی وجہ سے کھلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ جو کرنا چاہیں کریں، جو جی میں آئے کرو، اب کل کے جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو، ایک ہی دفعہ رسی کھینچی جائے گی، پھر بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ان دل میں ذرا برابر بھی بھلائی دیکھتا ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز کے ذریعے اپنی طرف بلاتا رہتا ہے، اپنی ناراضگی کا احساس دلاتا ہے کہ کسی طرح وہ بندہ پلٹ آئے، کیونکہ اللہ کو اس سے محبت ہوتی ہے، اس لیے اسے گمراہی کی راہ میں دوزخ کی طرف جاتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے اگر کبھی لگے کہ اللہ ناراض ہیں تو فوراً پلٹیں، دل کو ٹٹولیں کہ کس بات سے ناراضگی ہو سکتی ہے۔ عموماً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھ سے یہ عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہ بھی یاد آئے تب بھی معافی مانگے، کیونکہ کبھی کبھی شیطان ہم سے بار بار گناہ کروا کر ہماری آنکھوں پہ اس قدر پٹی باندھ چکا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ گناہ دکھنا ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ توبہ استغفار کثرت سے کریں تاکہ آپ کے جو بھی گناہ اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے اور آپ کا اس سے تعلق کمزور کر گیا ہے، اس کے اثرات ختم ہو سکیں اور آپ کا رب سے رشتہ پھر سے اچھے درجے پہ قائم ہو جائے۔ مگر ان حالات میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ شیطان کی چالوں میں سے ہے کہ وہ پہلے گناہ کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، پھر جب گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس کروا دیتا ہے کہ اب تو نے وہ کام کیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں، یا کس منہ سے اس کے پاس جاؤ گے، کس منہ سے معافی مانگو گے، لہٰذا معافی مانگے، پھر گناہ ہو تو پھر سے معافی مانگے، پھر غلطی ہو تو پھر معافی مانگے، جتنی بار گرے اتنی بار اٹھیں۔ جس دن آپ نے اٹھنے سے انکار کر دیا، چاہے شرمندگی سے یا جس وجہ سے، سمجھیں اس دن شیطان جیت گیا اور اس کی آپ کو جنت سے ہرا دینے کی چال کامیاب ہوگی۔ شیطان یہ بھی جانتا ہے کہ مسلمان چاہے جتنے حرام کر لے، مگر نماز ایسی چیز ہے جو اس کا تعلق اللہ سے جوڑے رکھے گی، یعنی یہ ایسی کھڑکی ہے جو کھلی رہے تو بار بار واپسی ہوگی اور بار بار کچھ نہ کچھ تعلق قائم رہے گا، اس لیے وہ نماز ہی پہ ذات لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کی نماز کی عادت چھوٹ جائے تاکہ واپسی کی ایک جو کھڑکی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اس لیے چاہے دل کرے یا نہ کرے نماز ضرور پڑھے، زبردستی پڑھے۔ اللہ تو انسان پر اتنے مہربان ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ بس انسان کوئی بہانہ دے دے کہ اسے معاف کر دیا جائے، مگر ہم بے وقوف انسان ہیں جو اس رحیم و کریم رحمان ہستی کی رحمت کی صفت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔